محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه الباث في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد عضلت لك فدخلا معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد عضلت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي بن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لي واي، قد عضلت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد عضلت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. محمد وعلي محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عظمت لك. فهبت الأمين جبرائيل
وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويكون لك وعزتي وجلالي إني ما خلت سماء مبنعة ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا ففاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گئے کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے
گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی. درود پڑھی بر محمد والے محمد. حکم خواہ کیوں ہے کسی کا نہ رہے سر حکم خواہ کیوں ہے کسی کا نہ رہے سر باقی. آج دنیا میں نہ ہے درکار رہے گھر باقی. وہ رہے حق پا مٹے پر نہ مٹا در کا. وہ رہے حق پا مٹے پر نہ مٹا دے کا. لفظ حیدر یہ بتاتا ہے کہ حیدر باقی. حکم خواہ کیوں ہے. درود پڑھی بر محمد والے. قمر جلال صاحب کے سلام کے چند اشعار نظر سماعت کروں گا. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے ہے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کلائے اژدر کو جھولے میں علی چیرتے
اژدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیغا زمائی کے لیے منتظم کعبے کا اے عروس تیغ قاسم رن میں گھٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے گئے نمائی کے لیے چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جو کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا فاتح. ایک مزید سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص اسی سورہ فاتحہ میں ہمارے شہید استاد کو بھی شامل ثواب کیجیے گا. جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر بال کھولے ہوئے بے مقنا چادر سر کے بالوں سے چھپائے تھامے ہوئے عابد مزدر سخت آفت میں گرفتار وہ سب خوش تھے رسمائے کئی بار
سے چھلتے تھے یتیموں کے گلے، شہ میں جاتے تھے کشاکش میں وہ نازوں کے پلے، مائے آفت میں گرفتار تھی، کیا زور چلے، رو کے دیکھا کبھی عابد کو، کبھی غارت ملے، شر کہتا تھا کہ حاکم کا غضب آئے گا، قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا، شمر کو دیکھ کے بولا کھول دے قیدیوں کی گردن و بازو سے رسن، جب چھوٹے بندے رسن سے وہ گرفتار تب سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پیدا، تب سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پیدا، باپ کے غم میں دل زار جو تن میں تپا، ایسا روئی کہ سر پاک لگن میں تڑ، بولا حاکم کے نہایت ہے تجھے باپ کی تخت کے نیچے یہ کیا تھست میں ہے کر تو نے پاس جا کر جو لگی میں ڈوبا ہوا اس کو نظر آیا سر، خون میں ڈوبا ہوا اس کو نظر آیا سر، دست پہ گر کے پکاری کے یہ حالات کا ہے، لو پھوپھی جانے یہی سے تو میرے باپ کا ہے، جبکہ دربار میں دعا کرتے ہیں پاک بردار کی بارگاہ میں، مولا تمام منقسم جسمانہ قبول فرمائے، مولا آپ کو کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے، آج کی شب اس عزت بھر دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، بی بی ہم سب سے راضی ہوں، الہی آمین ثم آمین، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی
میں گزارش کروں گا جو ہمارے مومنین بھائی پیچھے تشریف فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آپ درود کا سہارا لیتے، تھوڑا آگے جائیں، باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سلام سے چند اشعار، اس سے پہلے غازی عباس سرکار کی شان میں 4 مصرے پیش کروں گا۔ میر صاحب بھی موجود ہیں، آپ کی اجازت سے بھائی سب سے اجازت۔ کاش ایسا کرم کرے کوئی، کاش ایسا کرم کرے کوئی، مجھ کو بھی محترم کرے کوئی، کاش ایسا کرم کرے کوئی۔ شعر قابل غور۔ مدح عباس مجھے کو لکھنا ہے، مدح عباس مجھے کو لکھنا ہے، میرے بازو قلم کرے کوئی، میرے بازو قلم کرے کوئی، کاش ایسا کرم کرے کوئی۔ باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پڑھنے والے کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بزرگان تشریف فرما ہوں اور داد دیں، اس لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری۔ میر صاحب بس رونے کے لیے اگر آپ لوگ آمادہ ہیں، چند اشعار بی بی سکینہ کے حوالے سے مصائب کے پیش کروں گا، کیونکہ بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام بھی قریب ہی ہیں، تو بس چند اشعار پیش کروں گا۔ تم شام جب بھی جانا، تم شام جب بھی جانا، سکینہ کی قبر پر ہے 2 بالیاں چڑھانا۔ مولا آپ لوگ کی ہائے، آپ کے آنسو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ 2 بالیاں چڑھانا سکینہ کی قبر پر۔ غربت بی بی سکینہ کیا ہے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ظلم اور ستم کی ارے یہ انتہا ہوئی ہے کہ ظالم یہ جانتا تھا بچی یہ مر چکی ہے، ارے مارا ہے تازیانہ سکینہ کی قبر پر ہے 2 بالیاں چڑھانا۔ مولا آپ لوگ کی ہائے قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ سکینہ کی قبر پر بی بی فرماتی ہیں اگر خدا نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے تو میرے ایک بار روزے پہ ضرور لے کے آئیے۔ اور لانا کیوں ہے کہ بیٹی سے گر تمہارا وہ پیار دیکھ لے گی کہ تم کو میری سکینہ خالی نہ جانے دے گی، ارے بیٹی کو ساتھ لانا۔ سکینہ کی قبر پر ہے 2 بالیاں چڑھانا سکینہ کی قبر پر۔ بی بی زینب، بی بی فاطمہ
بی بی سکینہ کے روضے پہ کر کیا رہی ہیں سنیے گا کہ زینب بھی فاطمہ بھی ارے لوری سنا رہی ہے کہ سوئی نہیں وہ اب تک اس کو سلا رہی ہے ارے دیکھو ادب سے آنا سکینہ کی قبر پہ ہے 2 بالیاں چڑھانا سکینہ کی قبر پہ آج بھی زندان شام کا منظر کیا ہے پیش کر رہا ہوں کہ رہتی ہے شاہزادی زندان میں اکیلے کہ ہے آج بھی وہاں پر پھیلے ہوئے اندھیرے ارے تم ایک دیا جلانا سکینہ کی قبر پر ہے 2 بالیاں چڑھانا سکینہ کی قبر پر ازلان اور محسن جاگا گئے مقدر جائیں گے شام کے دن ہم بیٹیوں کو لے کر ارے نوحہ ہے یہ سنانا سکینہ کی قبر پر ہے 2 بالیاں چڑھانا سکینہ کی قبر پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين حضرات گرامی قدر اور عزاداران سالار شہداء، جناب
رب دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہیں امام قرار دیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ اس آیت کے ذیل میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے منجی بشریت، اور آج اس کی آخری گفتگو ہے۔ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ غائب اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے اپنی اس صفت کا مظہر امام غائب کو بنایا ہے۔ پس جو معنی وہاں ہوگا وہی معنی یہاں ہوگا۔ وہ غائب ہے مگر ہمارے ہر عمل کا شاہد ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، کہ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل۔ اللہ اللہ، اگر کوئی ہمیں دعا کرنا نہ سکھاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ پروردگار سے بات کیسے کرنی ہے۔ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل، پروردگار تو غائب کب ہے کہ تیرے لیے دلیل قائم کی جائے۔ اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھ رہی۔ تو جیسے وہ غائب ہے ایسے ہی یہ امام غائب ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں مگر ہمارے ہر عمل پر شاہد ہیں، ہمارے ہر عمل پر ناظر ہیں۔ پروردگار عالم نے آج آخری مجلس ہے، میں پھر کہوں گا ہیڈ لائنز کی صورت میں جلدی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور پھر جا کر جوان ان موضوعات کے بارے میں مطالعہ کریں۔ پروردگار عالم نے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے لیے جناب موسیٰ جیسی ولادت کی روش کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جس طرح سے جناب موسیٰ کی ولادت کا اہتمام کیا تھا، پروردگار عالم نے بالکل ایسے ہی تاریخ کو تکرار کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اہتمام کیا کہ جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، خواتین کو بیوہ کر رہا تھا، یذبحون ابناءہم، کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، خواتین کو بیوہ کر رہا تھا، اور فرعون نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح سے موسیٰ نہ آئیں، مگر پروردگار نے موسیٰ کو بھیجا اور فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا۔ یہی روش پروردگار عالم نے امام وقت کے لیے اپنائی۔ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں پروردگار عالم نے وہی روش جو جناب موسیٰ کے لیے اپنائی، وہی روش امام وقت کے لیے اپنائی، اور اسی طریقے سے امام وقت کو بھیجا اور ان فرعونوں کے درمیان بھیجا کہ جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ وجہ یہ ہے چونکہ انہوں نے مقابلے پر فرعون جیسی روش اپنائی تو خدا نے انہیں بھیجنے کے لیے موسیٰ جیسی روش کا انتخاب کیا۔ آگے بڑھ جائیے۔ آواز دی، ہیہاتا، عجیب ہے یہ جملہ، ہیہاتا ہیہاتا حتی تغربلو ثم تغربلو، عجیب جملہ ہے، توجہ کیجئے گا، ثم تغربلو۔ حضرت تشریف نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تمہیں چھنی کی طرح چھانا جائے، پھر چھانا جائے، پھر چھانا جائے، اس کے بعد پھر پروردگار حضرت کا ظہور کرے گا۔ 3 بار لفظ آیا ہے، تمہیں چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا،
پھر چھانا جائے گا. مجھے نہیں معلوم پروردگار عالم نے 3 مرتبہ کیوں کہا، لیکن یہ کہ چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، روایت میں ہے پھر چھانا جائے گا، یہاں تک کہ خالص ترین مومن بچے گا، تب جا کر پروردگار امام وقت کو بھیجے گا. اتنی شدید تمہارے درمیان آزمائش ہوگی، اتنا شدید طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ آخر میں بالکل کچھ افراد بچیں گے اور پروردگار عالم انہیں امام کا ناصر قرار دے گا. سخت آزمائش ہوگی تمہاری. آگے آئیے. بعض افراد یہ پوچھتے ہیں کہ امام وقت کے لیے پروردگار عالم نے کن علامتوں کو پورا کرنا ہے. اس پر تھوڑا سا رکوں گا. پروردگار عالم کن علامتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کل 5 علامتیں ہیں کہ جنہیں حتماً پورا ہونا ہے. پہلی بات تو یہ جو میں کہہ چکا ہوں اور 5 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ظہور علامتوں پر نہیں ٹکا ہوا، بلکہ پروردگار چاہے تو علامتوں کو لمحے بھر میں پورا کر دے گا. اور ان تمام علامتوں میں پروردگار عالم نے 5 علامتوں کو حتمی قرار دیا ہے. یہ تو حتماً پوری ہوں گی. میں ان میں سے بس ایک علامت ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اور 5 علامتیں جا کر دیکھیں جوان، پھر کہوں گا بزرگ دعا دے دیں بس. ان میں سے ایک علامت ہے خروج یمانی. توجہ چاہتا ہوں. خروج یمانی، یمن سے ایک شخص اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے نکلے گا، اور روایت کے مطابق یا یہ حسنی ہوگا یا یہ حسینی ہوگا، یا امام حسن کی نسل سے ہوگا یا امام حسین کی نسل سے ہوگا، مگر یہ طے ہے کہ کوئی یمانی یمن سے نکلے گا. توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے 3 دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ آزمائش کیوں ہوگی، تاکہ پتا چلے کہ ادھر والے کون ہیں اور ادھر والے کون ہیں. آزمائش کے نتیجے میں ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ تو دیکھا کہ ادھر والے ادھر چلے گئے اور بار بار دیکھا کہ ادھر والے ادھر چلے گئے. اگر یمن کی علامت نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ادھر والا ادھر کیسے آئے گا؟ یہ طے ہے کہ یمن والے 4 اماموں کو مانتے تھے. زیدیہ تھے، ابھی کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. 12 امامی ہیں یا 4 امامی ہیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان کے ذریعے سے یقین ہو گیا کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں وہاں سے یہاں آنا ہے. اور پروردگار عالم نے ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھایا کچھ ہیں جو یہاں آئیں گے. اور آگے بڑھ جائیے. جب ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی ایک رات میں یا جیسے بھی، پروردگار عالم امام کا ظہور کرے گا. پہلے ظہور ہوگا، اس کے بعد قیام ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، توجہ. پہلے ظہور ہوگا، ابھی ظہور کے بارے میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد قیام ہوگا. ظہور ہوگا، حضرت تمام تر ان معجزات کو لے کر آئیں گے جو سارے انبیاء کے معجزات تھے. توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ. حضرت ان سارے معجزات کے ساتھ آئیں گے جو اس سے پہلے سارے انبیاء کے معجزات تھے. حضرت کے پاس انگشتر سلیمان ہوگی، پیراہن لباس حضرت ابراہیم ہوگا، عصائے حضرت موسیٰ ہوگا، اور پیغمبر کے معجزے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت تمام انبیاء کی امید کو محقق کرنے والے ہیں. جو سارے انبیاء مل کر چاہ رہے تھے، حضرت سارے انبیاء کی امید کو زمین پر پیادہ کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک علامت ہے حضرت ابراہیم کا کرتا. تھوڑا سا رکیے گا، اب کاش کے ایک ایک علامت پر بات کرتا آپ کے سامنے. ایک علامت ہے حضرت ابراہیم کا کرتا. یہ کرتا پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے نازل کیا. اس کے بعد یہ کرتا حضرت اسحاق کے پاس آیا. اس کے بعد یہ کرتا حضرت یوسف کے پاس آیا. اس کے بعد یہ کرتا سارے نبیوں سے ہوتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا.
اس کے بعد پیغمبر نے یہ کرتا امیر المومنین کو دیا، امیر المومنین نے یہ کرتا جناب سیدہ کو دیا۔ جناب سیدہ کا جب آخری وقت تھا اس وقت جناب سیدہ نے جناب زینب کو بلایا۔ اب میں ہلکے ہلکے بول رہا ہوں، آج میری تیسری مجلس ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، آج پوری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب تھوڑا سا آنسوں کو روکیے گا۔ جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، جناب سیدہ نے جناب زینب کو بلایا اور کہا بیٹی یہ ابراہیم کا کرتا ہے، جب حسین اس کرتے کو طلب کرے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کا آخری وقت ہے۔ اور اس کے بعد سے یہ کرتا ہوتا ہوا سارے اماموں کے بعد امام مہدی کے پاس آیا۔ امام اس کرتے کے ساتھ مکے میں حاضر ہوں گے، اور جب امام آئیں گے تو امام کے 313 اصحاب شامل ہو جائیں گے۔ ان 313 افراد میں کچھ خواتین بھی ہوں گی۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین کا نقش کیا ہے، ان 313 افراد میں کچھ خواتین بھی ہوں گی۔ حضرت خانہ کعبہ میں عاشورہ کا دن ہوگا، یہاں تک بتایا گیا ہے، عاشورہ کا دن ہوگا، ہفتے کا دن ہوگا۔ حضرت خانہ کعبہ میں آئیں گے اور حضرت وہاں پر کچھ نمازیں پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خطبہ دیں گے، پھر فرمائیں گے انا بقیت اللہ، اور حضرت وہاں سے اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مکے سے کوفہ تشریف لائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوفہ تشریف لائیں گے، کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے۔ وہاں پر لوگ جھوک در جھوک آ کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور جو کل میں عرض کر رہا تھا، اسی درمیان شیطان بھی آئے گا اور شیطان کہے گا ہائے وہ دن آ گیا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ اسی موقع پر حضرت تلوار نکالیں گے، شیطان کا کام یہاں پر تمام کر دیں گے، شیطان یہاں پر تمام ہو جائے گا۔ اب دنیا بغیر شیطان کے ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کے مقابل پر بس بقیت اللہ آ سکتے ہیں۔ حضرت شیطان کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، ہلکے ہلکے۔ اس کے بعد حضرت اپنا نمائندہ بھیجیں گے مکے۔ اب دیکھیے گا، اب بہت ساری باتیں تو پڑھ نہیں سکتا نا، آپ نے خود سمجھنا ہوگا۔ حضرت مکے اپنا نمائندہ بھیجیں گے پیغام لے کر کے کہ میرا پیغام لے جاؤ۔ حضرت کا نمائندہ مکے آئے گا، حضرت کا پیغام پہنچائے گا۔ مکے والے یہ سنتے کے ساتھ ہی اسے رکن و مقام پہ قتل کر دیں گے۔ اور اس شخصیت کا نام ہے نفس زکیہ، جن کا آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خود مکے آئیں گے۔ بس ایک جملہ کہنے دیں، فرعون اپنے زمانے سے لے کر آج تک حضرت کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ پہلے حضرت کی ولادت مبارکہ روکنا چاہتا تھا، اب حضرت کا ظہور روکنا چاہتا ہے۔ جیسے پروردگار نے وہاں بھیجا تھا ایسے ہی پروردگار یہاں بھیجے گا۔ اسی لیے جب اس فرعون نے کہا تھا کہ ہم تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں، شیعوں سے ہماری جنگ اس لیے ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی امام مہدی آنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کو نہیں آنے دیں گے۔ کہنے والا کہیں اور نہیں، حجاز میں کہہ رہا تھا، حجاز میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا۔ ہم تو حجاز میں اس لیے بیٹھے ہیں، شیعوں سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مہدی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو سید شہید نے جواب دیا تھا کہ حضرت آئیں گے اور خانہ کعبہ ہی سے تشریف لائیں گے۔ تم اس سے پہلے بھی موسیٰ کا راستہ نہیں روک سکے تھے، اب فخر موسیٰ کا راستہ بھی نہیں روک پاؤ گے۔ سارے
فرعون سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت کا راستہ روکا جائے. عزیزان گرامی کاش بہت کچھ یہاں سے پڑھ سکتا ہوتا, مجبور نہیں پڑھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. انہیں بس حضرت ہی صحیح کریں گے, ان کا علاج بس حضرت کے پاس ہے. ان کا علاج نصیحت نہیں ہے, ذوالفقار ہے. سلامات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد حضرت اپنے قیام کا آغاز کریں گے. 8 مہینہ حضرت قیام کریں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک حکومت بنی ہوئی ہے اور دنیا پر ایسے لا کر حکومت رکھ دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. حضرت کے آنے کے بعد جنگ ہوگی, قیام ہوگا. یہ 313 تعداد بتائی جاتی ہے, یہ حضرت کے خاص اصحاب ہیں, خاص اصحاب ہیں, ورنہ حضرت کی فوج بہت بڑی ہوگی. بہت زیادہ لوگ, بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ہمارا نام تو 313 میں. 313 افراد حضرت کے کمانڈرز ہیں, ان کے نیچے بھی سپاہی چاہیے ہوتے ہیں. امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ کاش حضرت ہمیں اپنا کمانڈر بنا دیں. کمانڈر نہیں تو کم سے کم چھوٹا سا سپاہی ہی بنا دیں, کم سے کم چھوٹا سا سپاہی تو بن جائے. اور یہ راستہ کھلا ہوا ہے. پھر قیام ہوگا. قیام کوفے سے شروع ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت کوفے کو دارالخلافہ کیوں بنائیں گے. مجھے نہیں معلوم کوفے کو دارالخلافہ کیوں بنائیں گے, لیکن شاید وجہ یہ ہو چونکہ دادا نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا, لہذا حضرت بھی کوفے سے اپنے قیام کا آغاز کریں گے. مجھے نہیں معلوم کوفے ہی سے قیام کا آغاز کیوں کریں گے. شاید وجہ یہ ہو, بتانا یہ چاہتے ہوں میں کوئی اور سا اسلام نہیں لا رہا, اپنے دادا کا اسلام لا رہا ہوں. سلامات بر محمد و آل محمد. میں کوئی اور سا اسلام نہیں لا رہا, میں اپنے دادا کا اسلام لا رہا ہوں. اور کوفے کو دارالخلافہ بنانے کے بعد اب حضرت ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ عجیب آج ایک روایت پڑھی کہ وہ فرشتے, توجہ, وہ فرشتے جو بدر میں پیغمبر کے لیے مدد کے لیے اترے تھے, ان فرشتوں نے کہا پروردگار اب واپس نہیں جائیں گے. یہ فرشتے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی حضرت کا ظہور ہوگا یہ فرشتے حضرت کے قدموں میں جائیں گے اور کہیں گے مولا حکم دیجئے, آپ کے دادا کی بھی مدد کی تھی, آپ کے نانا کی بھی مدد کی تھی, اسی طرح سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. حضرت ان فرشتوں کے ذریعے سے, افرادی قوت کے ذریعے سے, اور اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہے ابھی بیان کرتا ہوں, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ساری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرتے رہیں گے. آخر میں رجعت ہوگی. مجھے چاہتا ہوں اب یہیں پر ہماری بات تمام ہو جائے گی. آخر میں رجعت ہوگی. رجعت کیا ہے؟ کل ایک دوست نے کہا کہ رجعت کے بارے ہم نے سنا نہیں. رجعت یعنی, توجہ سے سنیے گا, مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی. رجعت یہ ہے, رجعت شیعوں کا عقیدہ ہے, مسلمہ عقیدہ ہے, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. رجعت یہ ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی بہترین افراد ہیں سب کو زندہ کیا جائے گا. یہی نہیں بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے آج تک جتنے بھی بدترین افراد ہیں انہیں بھی زندہ کیا جائے گا. اچھوں کو تو زندہ کرنا سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بروں کو زندہ کیوں کیا جائے گا؟ شاید وجہ یہ ہو, اچھوں کو اس لیے زندہ کیا جائے گا کہ تم یہ امید دل میں لے کر مر گئے کہ کاش حق و حقیقت کی حکومت ہوتی,
اور ہم اس کے ایک سپاہی ہوتے. اٹھو، حق و حقیقت کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو، خدا قادر تھا، خدا قادر تھا. خدا نے ساری دنیا پر حکومت قائم کر دی ہے. امام نے حکومت قائم کر دی ہے. اچھوں کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے دل میں امید تھی، مگر وہ جو بغض لے کر مر گئے، یہ انہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ انہیں اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تم کہتے تھے نا کہ ہم حق کی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے. دیکھو ہم نے حکومت قائم کر دی. کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. ہمارے مقابل پر آ سکتے ہو تو آ کر دکھاؤ. ہمارے ولی کے مقابل پر کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کر دکھاؤ. دیکھو ہم نے حکومت قائم کر دی. اور بات یہاں پر تمام نہیں ہوگی. عجیب بات یہ ہے، بات یہاں تمام نہیں ہوگی. پروردگار عالم کچھ فرشتوں کو بھیجے گا. پہلے تھوڑا سا جملہ سنیے پھر بات تمام ہو جائے گی. پروردگار فرشتوں کو بھیجے گا. فرشتے قبروں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے لوگو، یہ روایت میں ہے، فرشتے کہیں گے اے لوگو تمہارے مولا آ چکے ہیں، تمہارے مولا آ چکے ہیں. اگر مولا کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اٹھو. کچھ لوگ اٹھیں گے، ان میں سے کچھ خواتین بھی ہوں گی جو رجعت کریں گی. کچھ روایات میں مردوں کے نام لیے گئے، کچھ روایات میں خواتین کے نام لیے گئے. میں جلدی عرض کر رہا ہوں، چاہتا تھا دیر تک پڑھوں مگر گلا ساتھ نہیں دے رہا. کچھ مرد بھی ہوں گے، کچھ خواتین بھی ہوں گی. اصحاب کہف کو بھیجا جائے گا. اصحاب کہف کو زندہ کیا جائے گا کہ تم طاغوت کے مقابل پر کھڑے ہوئے تھے، تم طاغوت کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ حق کی حکومت قائم ہو جائے، تم نہیں کر پائے، مگر چونکہ دل میں امید تھی لہذا تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. آؤ اپنے مولا کا ساتھ دو، حکومت قائم کرو. اصحاب کہف کو زندہ کیا جائے گا. جناب خضر پلٹیں گے، جناب الیاس پلٹیں گے. یہ وہ نام ہے جو روایات میں ہے، ورنہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پلٹے گا. جناب خضر پلٹیں گے، جناب الیاس پلٹیں گے، جناب اسماعیل ابن حزقیل پلٹیں گے، نبی ہیں یہ پلٹیں گے. جناب دانیال پلٹیں گے، جناب یوشع پلٹیں گے، جناب موسیٰ کے وصی انہیں پلٹایا جائے گا. آگے بڑھیے، سلمان کو پلٹایا جائے گا. سلمان کو پلٹایا جائے گا. ایک دن سلمان امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آگے کیا ہونے والے ہیں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، بس مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے سلمان پریشان نہ ہونا، تمہیں اٹھایا جائے گا. سلمان کی عمر کاش میں کل بیان کر پاتا مگر اب بیان نہیں کر پاؤں گا. سلمان اپنے زمانے میں 400 سال زندہ رہے ہیں. جناب عیسیٰ کے حواری ہیں سلمان. جناب سلمان فارسی جا کر دیکھیے گا، جناب عیسیٰ کے حواری ہیں جناب سلمان. اور جناب سلمان جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبر کو تلاش کرتے ہوئے مکے کی طرف آئے، پھر مدینے کی طرف آئے، پیغمبر پر ایمان لے کر آئے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وصی پر ایمان لے کر آئے. سلمان کا ایمان دھوکے والا ایمان نہیں تھا، سچا ایمان تھا. جہاں پر عیسیٰ نے ایمان کو چھوڑا تھا پیغمبر نے وہیں سے ایمان کو آگے بڑھایا. جہاں پر پیغمبر نے چھوڑا تھا امیر المومنین نے وہیں سے ایمان کو آگے بڑھایا. اسی لیے سلمان 7ویں سے 8ویں درجے پر آئے، 8ویں سے 9ویں درجے پر آئے، 9ویں سے 10ویں درجے پر آئے. اب بھی سلمان کے دل میں ایک تمنا ہے،
اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب بھی دل میں ایک تمنا ہے، کاش حق و حقیقت کی حکومت دیکھ لوں۔ آواز کی سلمان تمہیں اٹھایا جائے گا، مولا میں زندہ رہوں گا، نہیں سلمان زندہ کیا جائے گا، سلمان زندہ کیا جائے گا۔ سلمان کہتے ہیں اگر زندہ کیا جائے گا چاہے آج ہی موت آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جناب سلمان کو اٹھایا جائے گا، جناب مقداد کو اٹھایا جائے گا۔ عجیب روایت میں ہے جناب مالک اشتر کو اٹھایا جائے گا۔ مالک تم نے مولا کی وجہ سے تلوار روکی تھی۔ مالک اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایک تلوار چلائیں گے، حاکم شام کا قلعہ کما کر دیں گے۔ آواز آئی مالک، مولا نے روکا ہے۔ مولا کا نام کوئی اور ہوتا تو کہتا ایک تلوار رہ گئی ہے، چلا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ کوئی اور ہوتا، یہ مالک تھے، تلوار کو وہیں واپس کیا۔ چونکہ مولا نے کہا ہے، جن کے کہنے پر تلوار چلا رہا تھا ان کے کہنے پر تلوار روک کے واپس آئے۔ مالک تم نے تلوار ہمارے لیے روکی تھی مگر تم دل میں تمنا لے کے مر گئے۔ اٹھو تلوار اٹھاؤ، اب تلوار چلانے کا موقع آیا ہے۔ اس کے بعد خواتین کو اٹھایا جائے گا۔ کچھ خواتین ہیں انہیں اٹھایا جائے گا۔ عجیب، خواتین کو اٹھایا جائے گا۔ خواتین کے بھی نام ہیں، رشید حجری جن کا نام لے چکا ہوں بار بار، رشید حجری کی بیٹی کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک نام ہے زبیدہ، میں نہیں سمجھ پایا زبیدہ کون ہے، مگر نام ہے۔ اس کے علاوہ ام ایمن کو اٹھایا جائے گا۔ ام ایمن پیغمبر کی کنیز ہیں، جناب سیدہ کی کنیز ہیں۔ جناب سیدہ نے جب گواہیاں پیش کی ہیں ساری معصوم گواہیاں دی ہیں، بس ایک غیر معصوم گواہی دی ہے اور وہ گواہی ام ایمن کی گواہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان سب میں جناب سیدہ نے ام ایمن کی گواہی کیوں دی جبکہ دوسرے افراد بھی موجود ہیں۔ اگر غیر معصوم میں دیکھا جائے اصحاب موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ ام ایمن وہ واحد خاتون ہیں جن کے بارے میں پیغمبر یہ کہہ کے گئے تھے کہ ام ایمن جنتی خاتون ہیں۔ شاید وجہ یہ رہی ہو سیدہ نے ام ایمن کی گواہی دی ہے اور بتایا ہے دیکھو ساری جنتیں تو میرے پاس ہیں، تمہارے پاس کیا بچا ہے۔ اور اب ام ایمن نے گواہی دی ہے، شاید اسی گواہی کے نتیجے میں ام ایمن کو اٹھایا جائے گا، ام ایمن کو زندہ کیا جائے گا۔ خواتین کو کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ میدان جہاد میں مرہم پٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مجاہدین کی مرہم پٹی بھی ہر کوئی نہیں کرے گا بلکہ خاص خواتین کو اٹھایا جائے گا۔ آپ کہیں تاریخ میں کہاں ہے یہ رجعت؟ آپ کو تو یقین ہے آپ کے مولا نے کہہ دیا بات تمام۔ تاریخ میں کہاں ہے یہ رجعت؟ عجیب ہے، عجیب۔ اچھوں کو اٹھایا جائے گا، میں نے کہہ دیا جو بہترین ہے، اچھوں کو بھی نہیں، جو بہترین ہیں انہیں اٹھایا جائے گا، جو بدترین ہیں انہیں اٹھایا جائے گا۔ درمیان کے لوگ نہیں اٹھیں گے، جو خاص اصحاب ہیں انہیں اٹھایا جائے گا اور قاتلین کو اٹھایا جائے گا۔ پھر ذوالفقار ہوگی اور وہ جو ذوالفقار سے بچ کے نکل گئے تھے ان کے گلے ہوں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ذوالفقار ہوگی قبر سے نکالیں گے، ذوالفقار چلائیں گے۔ حق کھانا تو بہت آسان تھا، آج پتہ چل رہا ہے حق کھانا کیا تھا۔ تاریخ میں کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے؟ پروردگار نے تاریخ میں مثال رکھ کے بتایا
او کلذی خر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. عزیر یہ سوچ رہے ہیں عزیر نبی کہ قیامت میں کیا ہوگا. پروردگار عالم نے عزیر نبی کو موت دے دی. توجہ عجیب، پروردگار نے عزیر نبی کو موت دے دی، عزیر نبی کے گدھے کو بھی موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پروردگار عالم نے 100 سال بعد عزیر کو اٹھایا. توجہ چاہتا ہوں اور اس خطیب کا جملہ کہتا ہوں. ایک خطیب کہتے تھے عزیر کو اٹھایا، عزیر کے گدھے کو اٹھایا. اب خطیب کا جملہ ہے نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا. سلامات بر محمد و آل محمد. مجھے نہیں معلوم، بس ایک جملہ سن لیجئے، مجھے نہیں معلوم پروردگار شک عزیر کو تھا، تو گدھے کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ عزیر کو اٹھا دے بات تمام ہو جائے گی. پروردگار آواز دے گا، شاید آواز آئے. میں مثال قائم کرنا چاہتا ہوں، جیسے اچھوں کو اٹھا سکتا ہوں ایسے ہی گدھوں کو بھی اٹھا سکتا ہوں. سلامات پر محمد و آل محمد. اور اس کے بعد حضرت کی تلوار ہوگی، اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار. حضرت عباس کو اٹھایا جائے گا، حضرت علی اکبر کو اٹھایا جائے گا. اٹھیے، کربلا کا انتقام لیجئے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تھوڑا اور گلا ساتھ دے رہا ہوتا تو بہت ساری باتیں ذہن میں. اٹھیے، انتقام لیجئے. اس کے بعد حضرت دنیا کے چپے چپے پر حکومت قائم کریں گے. حکومت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت فلسطین جائیں گے. فلسطین میں سفیانی سے لڑیں گے، فلسطین پر قبضہ ہو جائے گا. ابھی بچوں کو بھوکا مارنا آسان ہے، حضرت آئیں گے تو کہاں بچ کر جاؤ گے؟ توجہ چاہتا ہوں. حضرت دنیا کے چپے چپے پر حکومت قائم کر دیں گے. اس کے بعد زندگی شروع ہوگی. اگر پرسوں کا جملہ یاد ہو، اب زندگی شروع ہوگی. اس سے پہلے تو حیوانیت تھی، اب زندگی شروع ہوگی. اب پتا چلے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے، اب پتا چلے گا زندگی کہتے کسے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد کام تمام ہے. نہیں، اب تو کام شروع ہوگا، اب تو زندگی شروع ہوگی. اس کے بعد، بس میں تمام کر رہا ہوں اس بات کو، اس کے بعد حضرت ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلے جائیں گے. سوال، امام کو امام غسل دے گا، امام کو امام کفن دے گا. یہ مسئلہ رہ جاتا، ہمارے لیے حل نہ ہوتا اگر روایت میں ہمیں بتا نہیں دیا گیا ہوتا. روایت نے بتایا جب حضرت اس دنیا سے چلے جائیں گے تو امام حسین تشریف لائیں گے. مجھے نہیں معلوم ان تمام اماموں میں امام حسین کا انتخاب کیوں کیا گیا. امام حسین تشریف لائیں گے. غسلہ وکفنہ وحنتہ، امام حسین حضرت کو حنوط کریں گے، حضرت کو غسل دیں گے، حضرت کو کفن پہنائیں گے، حضرت کی نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت کو دفن کریں گے. اب امام حسین کی حکومت شروع ہوگی. تم جسے کربلا میں مٹانا چاہتے تھے آج وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہوگا. تم انہیں مٹا دینا چاہتے تھے، تم سمجھ رہے تھے انہیں مٹا دیں گے. اسی لیے جو روایات میں ہے 2 اماموں کا نام ہے خاص طور پہ جن کی رجعت ہوگی. ایک امام حسین علیہ السلام اور ایک امام علی علیہ السلام. پہلے امام حسین آئیں گے، اس کے بعد امام علی آئیں گے. اسی لیے صرف 2 اماموں کو سار اللہ کہا گیا ہے، خون خدا کہا گیا ہے.
دو ہی اماموں کو بٹھایا جائے گا، دونوں اماموں کا بدلہ خود امام مہدی ذوالفقار سے لیں گے۔ اگر امام مہدی کا بدلہ ذوالفقار سے ہوگا، آپ دعا کریں تھوڑا سمجھ گلا ساتھ دے جائے۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا مگر نہیں معلوم خدا کی کیا مسئلات ہیں۔ آخری بات، بالکل آخری، مختار نے کیا کیا تھا؟ بدلہ لیا تھا یا نہیں؟ مختار نے بدلہ لے لیا تھا۔ حضرت آ کر کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ بدلہ تو ہو گیا تھا، یہ اب کیا ہوگا؟ بدلہ تو ایک بار ہونا تھا، بدلہ تو دو بار نہیں ہوتا۔ مختار بدلہ لے چکے ہیں۔ کاش اب ایک روایت ذہن میں آ گئی، سن لیجئے۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا، بس جلدی جلدی جملے کہہ رہا ہوں۔ روایت نے آواز دی کہ سن 40 ہجری میں ہمارا فرج حاصل ہو جانا تھا۔ جناب مختار کا نام آیا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سن 40 ہجری میں، سن 60 ہجری میں، معاف کیجیے گا، 70 ہجری میں ہمارا فرج قائم ہو جانا، سن 70 کی بات ہے، سن 70 ہجری میں ہمارا فرج قائم ہو جانا تھا۔ اس کے بعد یہ فرج آگے بڑھ گیا، چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، پھر یہ فرج 140 ہجری میں چلا گیا۔ فرج قائم ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ کام جو امام مہدی سے ہونا تھا وہ کام امام سجاد کے ذریعے ہو جاتا۔ سن 70 ہجری امام سجاد کا زمانہ ہے، اس کے بعد یہ فرج آگے بڑھا، 140 ہجری میں گیا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا 70 ہجری میں مختار قیام کر رہے تھے۔ مختار کے قیام میں حکومت امام سجاد کو ملنا تھی۔ جب حکومت امام سجاد کو مل جاتی تو وہ فرج جو بعد میں حاصل ہو رہا تھا وہ امام سجاد کے زمانے میں حاصل ہو جاتا۔ اللہ رے قیام مختار، مگر کوفے والوں نے وفا نہیں کی، وفا نہیں کی، یہ فرج آگے چلا گیا، فرج آگے چلا گیا۔ چہرے بڑے پریشان ہیں۔ میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں، پروردگار چاہتا تھا کہ فرج یعنی گشائش، اہل بیت کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے۔ یہ کام روایت کے مطابق سن 70 ہجری میں حاصل ہو جانا تھا۔ کیوں؟ شرائط آمادہ تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں انقلاب آ رہا تھا۔ مختار قیام کر چکا تھا، قیام کے بعد مختار یہ حکومت امام سجاد کے حوالے کرتا۔ جب حکومت امام سجاد کے حوالے ہوتی تو پوری دنیا پر حکومت قائم ہوتی۔ اس کے بعد پھر امام باقر حکومت کرتے، پھر امام صادق حکومت کرتے، اس طرح سے پوری دنیا پر حکومت چلتی رہتی یہاں تک کہ امام مہدی کا زمانہ آ جاتا، مگر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ فرج آگے بڑھا، 140 ہجری میں آیا، امام صادق کا زمانہ ہے، شاگرد سارے دنیا میں پھیل چکے ہیں، ساری دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ روایت نے کہا لوگوں نے راز فاش کر دیا، بنو امیہ بنو عباس فعال ہو گئی، امام پر سختیاں شروع ہوئی، دوبارہ فرج رکا، اب اللہ نے فرج چھپا لیا۔ جب تک تم لوگ تیار نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک فرج حاصل نہیں ہوگا۔ مختار نے بدلہ لے لیا تھا، اب دوبارہ کیا ہوگا؟ امام مہدی کیا کریں گے؟ یہ بھی بدلہ لیں گے۔ دو بدلے تو نہیں ہوتے، بدلہ تو ایک ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت، پرسن اور پرسنالٹی۔ میں ایک شخص ہوں، میرا نام ہے فرخ، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا باپ ہوں، میں ایک شخص ہوں، مگر میری ایک شخصیت ہے، میں طالب علم ہوں۔ جب میں ممبر سے اتروں گا آپ کس سے ہاتھ ملائیں گے؟ شخص یا شخصیت سے؟ آپ کہیں گے ہم شخص کو احترام تھوڑی دے رہے ہیں، شخصیت کو احترام دے رہے ہیں۔ احترام شخص کا نہیں ہوتا، شخصیت کا ہوتا ہے۔ بس اب بغیر کسی مقدمے کے مختار نے شخص کا بدلہ لیا تھا،
مگر ابھی شخصیت کا بدلہ باقی ہے. حسین کی شخصیت کا بدلہ وہی لے گا جو شخصیت میں حسین جیسا ہو. جو شخصیت میں حسین جیسا ہو. اور وہ آ کر پھر بدلہ لیں گے, قبروں سے نکالیں گے, ذوالفقار چل رہی ہوگی, دلوں کو سکون مل رہا ہوگا. این الطالب بظہول الانبیاء بدم المقتول بے کربلا. انبیاء کا انتقام لینے والا, مقتولین کربلا کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ اور وہ آنے والا آئے گا, پھر اس کی ذوالفقار چلے گی, ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. امام حسین یاد کرتے کرتے چلے گئے, جناب سیدہ یاد کرتے کرتے چلی گئیں, امیر المومنین نے یاد کیا, پیغمبر نے یاد کیا, امام حسن نے یاد کیا, ہر امام نے یاد کیا کہ وہ وقت آ جائے کہ جب پوری دنیا پر حق و حقیقت کی حکومت ہو. قاتلوں سے انتقام لیا جائے, قاتلوں کو رسوا کر دیا جائے, مظلوموں کو عزت دی جائے. اور آیت یہی کہہ رہی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. مظلوموں کو تقویت ملے گی, مظلوم غالب آ جائیں گے, ظالموں کو دبا دیا جائے گا. اور کیسی حکومت ہوگی, کیسی حکومت ہوگی. خدا ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب ہم خود جا کر فرزند حسین کو حسین کے خون کا پرسہ دے دیں, ہم خود جا کر پرسہ دیں. آپ کو معلوم ہے جب محرم آتا ہے تو ہمارا دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ خود بخود دل ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پردہ غیبت میں کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹے گا. ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے. بہت کچھ عرض کرتا عزیزان گرامی, بہت ساری باتیں ہیں مگر ختم کر دیا یہاں پر. بدلہ تو سب کا ہوگا. تم نے چادر چھینی تھی نا, تم نے بچوں کو تماچے مارے تھے نا, تم نے بچی کے کان سے بندے چھینے تھے نا, تم نے زینب کو بھی رسیوں سے باندھا تھا, تم نے بیمار کے گلے میں توق ڈالا تھا. ارے حیف حیف, تم سیدہ کی بیٹی کو شام کے بازاروں میں لے آئے, تم زینب کو شام کے دربار میں لے گئے. آج ہی کی وہ رات تھی کہ جب زینب کو شام کے دروازے پر پہنچایا گیا اور روک دیا گیا. کہنے لگے کہ ابھی بازار سجا نہیں ہے, ابھی دربار سجا نہیں ہے. اور جب بازار سج گیا تو کہنے لگے زینب کو داخل کرو. زینب نے شام کے بازار میں قدم رکھا, شام کی عورتوں نے استقبال کیا. کسی نے پتھر مارے, کسی نے لکڑیاں ماری, کسی نے آگ پھینکی. اور ظالم کہتے رہتے تھے ان سے بدلہ لو لے, ان کے بڑوں نے تمہارے بڑوں کو خیبر میں مارا تھا. کل یہ قافلہ شام کے دربار میں داخل ہو جائے گا. الشام الشام الشام. کتنی عجیب منزل ہے. بس ایک منزل عرض کرنا چاہتا ہوں, بس سن لیجئے, تمام کر رہا ہوں. یہ قافلہ جب شام کی طرف بڑھ رہا تھا, ایک چھوٹی سی یتیمہ تھی جو اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی. بچی بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. ظالم نے کہا یا بنت الخارجی, اس کو تو کیسے کروں ترجمہ. ظالم کہنے لگا اے خارجی کی بیٹی. نعوذ باللہ, چپ ہو جاؤ. مگر چھوٹے بچے کہاں چپ ہوتے ہیں.
آج کی مجلس ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، بچی اب بھی باپ کو یاد کرتی رہی۔ ناسخ التواریخ میں لکھا ظالم نے بچی کو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا۔ ظالموں نکالنا چاہا تو نیزہ نکلا نہیں۔ اچانک ایک ظالم کوڑا لے کر سید سجاد کی طرف بڑھا۔ کہا سید سجاد یہ نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آواز یقیناً کوئی بچہ گم ہو گیا ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا، ہائے میرے بھائی کی امانت، تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی ہے، وہ بچی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب قریب گئی، کہا بی بی تمہارا شکریہ، تم نے میری بچی کا خیال رکھا، تم نے میری بچی کو سلا دیا۔ اس معظمہ نے الفاظ دی، زینب مجھے نہیں پہچانا، میں فاطمہ ہوں، میں تمہاری ماں۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا، شام کے دربار میں پہنچا۔ کیا دیکھا؟ ایک تخت میں سر رکھا ہوا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، معاف کیجئے گا یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ اب میں سے آگے نہیں کہہ سکتا، یزید ظلم کرتا ہے، کہتا ہے کاش بدر والے ہوتے، کاش خیبر والے ہوتے۔ اسی اثنا میں کسی نے کہہ دیا اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو۔ بچی پھوپھی کے دامن سے لپٹ گئی، پھوپھی اب کیا کنیزی میں بھی جانا ہوگا۔ شیخ عباس کو میں لکھتے ہیں یہیں پر بچی بیمار ہو گئی، بچی سے برداشت نہ ہوا، یہاں تک کہ قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ ایک رات بچی سو رہی تھی، اچانک بیدار ہوئی، رونا شروع کیا، کہنے لگی ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا آئے تھے۔ ایک کوہرام مچا، اہل بیت نے رونا شروع کیا، یزید کی نیند میں خلل پڑا، کہا بچی کیوں رو رہی ہے؟ یزید بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، کہا باپ کا سر بچی کی آغوش میں دے دو۔ یہ تخت قید خانے میں آیا، بچی نے دیکھا، چیخ کر کہا کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ اب جو کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر۔ چھوٹی سی بچی ہے، باپ کے سر کو لے لیا، باپ کے منہ پہ منہ رکھا، کچھ جملے کہے، اے میرے بابا من ذا الذی قطع وریدک، بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ من ذا الذی خضبک بدمائک، بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خضاب کیا؟ من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ کہنے لگی بابا خاک پہ سو جاؤں گی، کاش تمہارا سر نہ کٹا ہوتا۔ بچی باتیں کرتے کرتے خاموش ہوئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ۔ ایک اور کوہرام مچ گیا، ہائے حسین کی یتیمہ حسین سے جا ملی۔ قید خانے میں ہی اہتمام کیا گیا، ایک غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دیتے دیتے واپس پلٹی، بتاؤ تم میں سے کس سے بات کرنی ہے؟ زینب آگے بڑھی، بی بی کیا ہوا یہ بتاؤ، بچی بیمار تھی؟ کہا نہیں بچی بیمار نہیں تھی، ہوا کیا؟ کہا بچی کے نشان ہیں، بدن سارا نیلا ہو چکا ہے۔ کہا بیمار نہیں ہے،
وہی کربلا کا رخ کر کے کہو بابا جنازہ تو تم نے بھی اٹھایا تھا، مگر جب تم نے جنازہ اٹھایا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں تھیں، بہن کو دفن کر دیا، آخری جملہ کچھ دنوں میں رہائی ملی۔ اہل بیت نے اپنے آپ کو قبر میں گرا دیا، ہائے اب رہائی کی تمنا نہیں۔ کچھ ہماریاں لائی گئیں، سب سوار ہو گئے، زینب ہماری پر سوار ہوئی، ہماری کچھ دور آگے بڑھی تھی، زینب نے پردہ اٹھایا، شام کی عورتوں کو جمع کیا، اے عورتوں تم نے میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا، مگر دیکھو ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، جب موقع مل جائے تو ایک چراغ جلا دینا، میری بچی کو رہائی کی بڑی تمنا تھی۔ واہ حسین! زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کے لرزتی ہے فضا، سرد ہے سارا بدن، زرد ہے غم سے چہرہ، آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا، خواب سے چوک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی، اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی، رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے، پھوپھی اما وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے، مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی، آجا اب آجا میری گود میں، آجا بیٹی، کب سے بے چین ہو، صورت تو دکھا دو مجھ کو، پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو، کب سے بے چین ہو، صورت دکھا دو مجھ کو، پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو۔ رے وہ یہی ہوں گے کہیں آپ ذرا دیں تو صدا، آپ ذرا دیں تو صدا، کہیے ان سے میرے جانب سے کہ بیٹی وہ فدا، دورگی سے ذرا آواز سنا دو مجھ کو، سب سے بے چین ہو، صورت دکھا دو مجھ کو، پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو، میرے غم سے پھٹ جائے گا بیٹی کا کلیجہ بابا،
سزا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو شکر اللہ کا مشکل ہوئی آسان میرے اللہ کا مشکل ہوئی آسان میرے کٹ گئے قید کے دن آ گئی رخصت گڑے اب سفر خیر سے گزرے یہ دعا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجے پرنا آپ کو دے دی امید آن محمد کی قسم مسکراتے ہوئے جانے کی رضا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھ ذرا آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھ ذرا لوریاں دیتی ہے مجھے کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے پھوپھی جان سلا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو مانگیے اب دعا میرے جینے کے لیے اب نہ دعا میرے جینے کے لیے دیکھیے آ گئے بابا مجھے لینے کے لیے قبلہ روکے کہ پھوپھی جان لٹا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو رہائے تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں مر کر بھی رہی زندہ میں خبر بھی پائی تو بچی نے وہی زندہ میں کیا خطا کی تھی سکینہ نے بتا دو مجھ کو سب سے بے چین صورت دکھا دو مجھ کو بے اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین
حسین مرحبا 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 اے حسین جس نے سر تیری چوکھٹ پہ خم کر دیا جس نے سر تیری چوکھٹ پہ خم کر دیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا علامہ زیر خنجر وہ سجدہ تیرا 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 رو کے احمد نے جنت سے دیے صدا مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین کیوں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا کیوں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا روز عاشور عالم پہ روشن ہوا روز عاشور عالم پہ روشن ہوا خود خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا 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 تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین بک رہا تھا سر عام جب آدمی بک رہا تھا سر عام جب آدمی حق و باطل کی پہچان بھی مٹ گئی حق و باطل کی پہچان بھی مٹ گئی دیکھ قربانی تو نے جوالال کی 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 بخش دی دین کو ایک نئی زندگی مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین پھر رہا ہے نگاہوں میں منظر ابھی پھر رہا ہے نگاہوں میں منظر ابھی لاش کڑی الجوا عالم میں جا کنی لاش کڑی الجوا عالم میں جا کنی تیری ہمت پہ قربان ابن علی 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 قلب اکبر سے تو نے سنا کھینچ لی مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا 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 حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا مرحبا گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بابا روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بابا اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا 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 آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ
مہمان ہے آخری سلام، میرے مہمان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، شاہ جی شان ہے آخری سلام، شاہ جی شان ہے آخری سلام، دل ہے ویران ہے آخری سلام،